الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں آج جمعۃ المبارک کے انتہائی مختصر وقت کے اندر مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے خلاق عالم سے کہ مجھے ناچیز گناہ گار کو حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز دوستو، میں 2-3 جمعوں سے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. تو آج 30 صفر ہے اور 14 اگست ہے. کل انشاءاللہ 1 ربیع الاول کا دن ہوگا. تو میں 2-3 جمعوں سے جو عرض کر رہا ہوں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو ہجرت کی اور مدینہ المنورہ تشریف لے کے آئے، اسی طرح حضرات الصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ تشریف لے کے آئے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کا پرانا جو نام تھا، پہلے والا جو نام تھا اس کا نام تھا یثرب،
اور یثرب کا معنی ہوتا ہے بخارات کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر۔ لیکن جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے اور یثرب کی سرزمین پہ قدم رکھا تو پھر یثرب نہیں رہا بلکہ مدینہ طیبہ بن گیا۔ مدینہ طیبہ، طیبہ کا معنی پاک ہے، تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی، دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے ماننے والوں کو، جانے ساروں کو بچانے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہجرت کا حکم فرمایا۔ اور پھر مسلمانوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ تشریف لائے، تو اسی طرح 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات کو ہمارا وطن عزیز مارز وجود میں آیا، پاکستان بنا، اور اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اوپر، کائنات کے اندر صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں، جن کی بنیاد صرف کلمہ طیبہ تھا۔ پہلی ریاست مدینہ ہے کہ جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ کے ماننے والوں نے ہجرت فرمائی تو یثرب کی سرزمین پہ قدم رکھا، اور پھر وہ سرزمین مدینہ طیبہ بن گئی۔ تو مدینہ طیبہ کی جو پہلی بنیاد تھی، جو پہلی آواز تھی، جو پہلی للکار تھی، تو مدینہ طیبہ کی پہلی آواز، پہلی بنیاد جو رکھی گئی وہ تھی لا الہ الا اللہ۔ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلی ریاست بنی۔ پھر 1400 سال کے بعد 14 اگست 1947 کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر 27 رمضان کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان کی اس ریاست کی جو بنیاد رکھی گئی، تو پاکستان کی بھی بنیاد صرف اور صرف یہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب وہاں کے مسلمانوں نے ہجرت کی، مدینہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اور جب ہندوستان کے مسلمانوں نے ہجرت کی اور پاکستان میں تشریف لے کے آئے تو ان مہاجرین نے بھی وہی صدمات، وہی دکھ، وہی پریشانیاں دیکھی جو مکہ کے مہاجرین نے دیکھی تھی، کہ ان کا بھی سارا کچھ لوٹ لیا گیا، ان کی اولادوں کو ذبح کر دیا گیا، خاندانوں کو قید کر دیا گیا اور زمینوں کو چھین لیا گیا۔ تو جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ مسلمان مدینہ میں پہنچے، حالت ان کی بھی یہی تھی کہ وہ لوٹے پوٹے مدینے میں پہنچے، تو مدینہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی۔ تو پھر اسی طرح 1400 سال کے بعد 14 اگست 1947 کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی رات کے اندر پاکستان مارز وجود میں آیا، تو اس دھرتی کے اوپر، اس دنیا کے اندر دوسری ریاست پاکستان تھی جس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ۔ کیا تھی؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ۔ حالات یہاں بھی وہی تھے جو مکہ میں تھے، وہاں بھی لوگ مصیبتوں میں، یہاں بھی لوگ مصیبتوں میں۔ تیرا اور میرا پاکستان بڑی آسانی سے وجود میں نہیں آیا، یہ تیری اور میری مٹی جو ماں کی طرح ہے، اس کے لیے کوئی قربانی تھوڑی نہیں لگی۔ 15 لاکھ مسلمانوں نے خون کا سمندر عبور کیا، جوانیاں لٹائی، خون میں لثپت ہو گئے۔ 10,000 سے زائد عورتوں نے اپنے دودھ کٹوا کر کے لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی۔ 1 لاکھ سے زائد عورتوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگا کے کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دی کہ قرآن کی تعریف نہ ہو۔ وہاں بھی ہجرت اسلام کے لیے تھی، یہاں بھی ہجرت اسلام کے لیے تھی۔ وہاں بھی ہجرت کرنے والوں نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ قدم رکھ کے پہلا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ کیا تھا بھائی؟ نیڑے آ جاؤ چھوڑو، نیڑے آ جاؤ تھوڑے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا میں 2 ریاستیں، 2 ملک ہیں جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ یا تو مدینہ طیبہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ، کہ مدینہ کو پہلے مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، کیا؟ یثرب۔ کیا؟ یثرب۔ اور یثرب کا معنی ہے بخارات کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا۔ تو مکہ والوں نے ہجرت کی۔ آج 30 سفر ہے، کل 1 ربیع الاول ہے، 27 سفر کو حضور نے ہجرت فرمائی ہے، اور 1 ربیع الاول کو مدینہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو پھر یثرب نہیں رہا، مدینہ طیبہ بن گیا۔ تو اس ریاست کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ تو پھر 14 اگست، جیسے آج 14 اگست 1947 کو لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان المبارک میں 27 رمضان کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا، تو بس اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ دوسری ریاست تھی دنیا کے اندر کہ جس کی بنیاد رکھی گئی، تو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن میں نے عرض کی کہ 15 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی اس کو حاصل کرنے کے لیے، ماؤں نے دودھ کٹوا دیے، 1 لاکھ سے زائد میری ماں اور بہنوں نے قرآن کو سینے سے لگا کے کنویں میں چھلانگیں لگائی کہ قرآن بچ جائے۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب تھا؟ ایک ریاست وجود میں آ رہی ہے، کیا ہوگا وہاں؟ کہنے والے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں اللہ کا حکم چلے گا، وہاں اللہ کا حکم چلے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نظام مصطفیٰ چلے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ملک اداکاروں کے لیے نہیں، فنکاروں کے لیے نہیں، گلوکاروں کے لیے نہیں، ناچنے والوں کے لیے نہیں قربانی دی گئی۔ مطلب سمجھو، مقصد سمجھو۔ سیٹیاں بجا لینے سے، باجے بجا لینے سے، یوں خوشیاں منا لینے سے پاکستان کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ میاں اس لیے ریاست لی گئی تھی کہ اللہ کا دستور ہوگا، قرآن کا منشور ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کے حکموں کے مطابق یہاں زندگی گزاری جائے گی۔ اور تیرے میرے لیے قربانی دی ہے، تیری اور مائیں میری بہنوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، بڑوں نے، مسلمانوں نے قربانی دے کے یہ ملک، یہ وطن ہمیں لے کر کے دیا ہے۔ اب ہم اس کے محافظ ہیں، لیکن محافظ پھر کیسے بنے؟ یوں نہیں، گانے سن کر نہیں، اداکار بن کر کے نہیں، گلوکار بن کر کے نہیں، یہ دھرتی تو ماں کی طرح ہوتی ہے، جس طرح ماں کا تحفظ ضروری ہے۔ اور پھر یاد رکھو، اس پاکستان کی جو پہلی پرچم کشائی ڈھاکہ میں ہوئی اور دوسری جو کراچی میں ہوئی، ان کو
جھنڈے کو لہرانے والے کون تھے یہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہے نا۔ اگر کسی اداکار نے یا وزیر مشیر نے لہرایا ہے تو پھر پاکستان ان کا ہے۔ اگر بانی پاکستان محمد علی جناح کو علماء پہ اعتماد تھا، علماء پہ اعتبار تھا، اور اسی لیے تو قائد اعظم اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ اگر میرے ساتھ علماء نہ ملتے تو میں ایک انچ بھی پاکستان کی حاصل نہ کر سکتا۔ اور مولانا شفیع تھانوی کے متعلق فرمایا کرتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کہ میرے پاس ایک ایسا عالم ہے کہ سارے عالموں کا علم ایک سائڈ پہ رکھا جائے تو اشرف علی تھانوی کا علم ایک سائڈ پہ ہے۔ اس کو اعتماد تھا علماء پہ، اس لیے اس نے علماء سے پرچم کشائی کروائی۔ اس نے ڈھاکہ کے اندر جو پہلا پرچم پاکستان کا لہرایا گیا اس کو لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ کراچی کے اندر مغربی سائڈ پہ جو پہلی سرکاری طور پہ پرچم کشائی ہوئی، جو جھنڈا جس عالم کے ہاتھ میں دیا گیا اس کو آج دنیا شبیر احمد عثمانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے جھنڈا لہرایا ہے پاکستان کا۔ ڈھاکہ میں بھی، مشرق میں بھی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، کراچی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ تو دوستو اس ہجرت کے اندر بڑا کچھ لگا، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ کون بڑھائے۔ تو آج آپ کتابوں کو پھرولے نا، یہ بھی تو پوچھیں آج پاکستان کی تاریخ سے کہ لینے والے کون ہیں، جھنڈا لہرانے۔ آج ان کا تو نام ہی آتا، اس لیے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں نا، آج ان کا تو نام ہی نہیں آتا جنہوں نے جھنڈا لہرایا یا پاکستان کو بنایا یا لیا، ان کا نام ہی نہیں، کتابوں کے اندر ہی نہیں لکھا جاتا۔ نہیں دوستو، لہرانے والے بھی علماء تھے، اور قائد اعظم نے جو آخری وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ کوئی اور نہیں، میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی بڑھائے، میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی بڑھائے۔ تو میرے دوستو آج آپ کو علماء پہ اعتماد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں فنکاروں کے لیے نہیں دی، اداکاروں کے لیے نہیں، ناچنے والوں کے لیے نہیں، غیرت کے لیے، پردے کے لیے دی تھی، قرآن کے لیے دی تھی، دین کے لیے، شریعت کے لیے دی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلی ریاست مدینہ ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی، اور دوسری ریاست پاکستان ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے۔ تو بس یہ دو تین باتیں آپ ضرور آزادی کے لحاظ سے یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم آزادی کس انداز سے مناتے ہیں، اپناتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ ان سے تو پوچھئے جن کے خاندان اجڑ گئے تھے کہ ماں آئیے تو سارے خاندان نہ ملا، نہ بیٹے ملے، نہ ان کو بیٹیاں ملی، جب باپ آ گیا تھا تو سارا خاندان ذبح ہو گیا تھا، یعنی لوٹے پوٹے بیچارے پتہ نہیں کس حالت کے اندر یہاں پہنچے تھے۔ لیکن قربانی مسلمانوں جب آواز پہنچی ان کے کان میں کہ ہم ایک ملک لے رہے ہیں، ہم ایک ریاست لے رہے ہیں، تو جواب ملتا کون سی ریاست ہوگی، کون سا ملک ہوگا؟ جواب ملتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ پہ قربانی دی گئی تھی۔ ہاں اور اگر قدم نہیں ناچنے والوں کے لیے لے رہے ہیں، اداکاروں کے لیے، فنکاروں کے لیے، بھائی مانوں کے لیے، دھوکہ دینے والوں کے لیے لے رہے ہیں، تو کوئی قربانی دیتا؟ کوئی بھی نہ دیتا۔ دین کے لیے دی گئی تھی، کلمے کے لیے دی گئی تھی، تو اس لیے ہم اس آزادی کو اپنی مٹی سے پیار بھی کریں، اور ویسے پیار کریں جیسے ہمارے آباء و اجداد بڑوں نے، مسلمانوں نے، وہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کے پاکستان کو لیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کس نے کی ہے؟ جی علماء نے۔ ڈھاکہ کے اندر جس نے پرچم کشائی کی اس کا نام کیا ہے؟ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، بڑے شیخ الحدیث تھے۔ اور کراچی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ اور قائد اعظم کا جنازہ کس نے بڑھایا ہے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو اس لیے پھر سمجھو کہ پاکستان کو لینے کے اندر بھی علماء کرام کا، بعض لوگ کہتے ہیں او جی فلاں مولوی نے تھا اختلاف کی تھا، فلاں نے تھا، میاں اس کے اندر ایک بات تھی
وہ جو آج پیدا ہو گئی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کہا تھا کہ نہ بنایا جائے، یہ ریاست ایک ہی رہنے دیجیے، تو بڑے فتوے لگے، لو جی عطا اللہ شاہ بخاری اختلاف کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، میرے دل کے اندر بار بار یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یوں نہ ہو جائے کہ آدھے مسلمان ادھر رہ جائیں، آدھے مسلمان ادھر، اور ادھر آنے والے پاکستان کے امیر تر لوگ امیر تر ہوتے چلے جائیں اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں پہ ظلم کرنا نہ شروع کر دیں، اور جو مصور پاکستان علامہ اقبال نے خواب دیکھا ہے وہ خواب ادھورا نہ رہ جائے، وہ تصویر پاکستان کی نہ سامنے آئے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، چلو اکٹھے ہوں گے تو کوئی کسی ایک کو کوئی مارے گا، دوسرا چیخے گا تو صحیح نا، دوسرا کوئی ہائے تو کرے گا نا، یوں نہ ہو کہ آدھے ادھر آدھے ادھر، اور ان یہاں کے رہنے والے جو وڈیرے وہ چھوٹوں کو مارنا شروع کر دیں۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو سب سے پہلے پاکستان کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے جس نے آواز اٹھائی اس کو بھی عطا اللہ شاہ بخاری کہا جاتا ہے۔ جس نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اس کو بھی عطا اللہ شاہ بخاری کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے جیل گیا عطا اللہ شاہ بخاری تھا، جس نے پہلا کیس لڑا عطا اللہ شاہ بخاری تھا۔ تو پھر کہنے والے نے کہا کہ عطا اللہ اب پاکستان کی بڑی فکر ہے، اب اتنی قربانی کیوں دیتا ہے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے بھائی مسجد کے بنانے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، مسجد کے بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار یہاں بنا، بھائی بولا نہیں یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیے، یعنی یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں نہیں وہاں بننی چاہیے، لیکن اختلاف کے بعد مسجد ایک جگہ بن جاتی وہاں یا یہاں۔ اب مسجد ہے، اب اس کی حفاظت، اس کا دفاع، اس کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہاں بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بننے کے بعد اب اختلاف نہیں، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ فرمایا ہاں میں نے اختلاف کیا تھا اس لیے، لیکن اب پاکستان بن گیا ہے تو پاکستان میری ماں ہے، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت میرے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنے مجھے اپنے دین ضروری ہے، ایمان بچانا ضروری ہے، جیسے ماں کا تحفظ ضروری ہے اسی طرح پاکستان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اب ہم یہ اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں یہ مٹی بڑی پیاری ہے، ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ماں کی طرح ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن کرنی ویسے ہی ہے جیسے ہمارے بڑے ہمیں سمجھا کے گئے ہیں، گلوکاروں کی طرح نہیں، اداکاروں کی طرح نہیں۔ اس دن ہمیں قرآن پڑھ کے کوئی اور عبادت کر کے ان مسلمانوں کو سال ثواب کریں کہ جنہوں نے قربانی دے کے پاکستان لیا تھا، ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو میرے دوستو چلو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ تھوڑا سا، میں نے کہا کہ 1400 سال پہلے مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ میں پہنچے، حضور آئے تو مدینہ کی بنیاد رکھی گئی لا الہ الا اللہ، اور دوسری ریاست اس دنیا کے اندر صرف پاکستان ہے کہ جب ہم نے یہ لیا تھا تو اس وقت یہی نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 تیری جان میری جان پاکستان، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان۔ جی یہ اب ہماری جان بھی ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری ماں کی طرح ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ویسے زندگی گزارے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔